ہمیں بتائیے گا کوئی نگران یا سرپرست ورثہ کا حق مارے یا ادا نہ کرے تو کیا کیا جائے، یہ ذرا بتائیے گا۔ جی محترم، معاشرے میں یہ بہت اہم سوال پایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے سوالات پوچھتے ہیں کہ کوئی نگران یا وکیل یا سرپرست باپ کے فوت ہو جانے کے بعد، یعنی باپ نے اپنا سرپرست یا اپنا نگران کسی کو وکیل بنا دیا اپنی جائیداد کا، اپنی پراپرٹی کا، اپنے مال کا، اپنے بینک بیلنس کا، کسی کو اکاؤنٹ دے دیا یا کسی کو مالک بنا دیا عارضی طور پر۔ اب وہ باپ دنیا سے چلا جاتا ہے، اب اولاد کو ظاہر بات ہے میراث ملنی چاہیے، ان کا حق ہے، ورثاء ہیں آخر، اس باپ کی جائیداد میں سے ان ورثاء تک حق پہنچنا چاہیے۔ اب جس کو وکیل بنایا گیا تھا، جس کو سرپرست بنایا گیا تھا اور جس کو اس مال کا والی بنایا گیا تھا عارضی طور پر، وہ پوری جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس سوال کا جواب تو قرآن و حدیث میں عیاں ہے اور واضح ہے۔ سورہ نساء رکوع نمبر 2، یہ آیت نمبر 11 سے 14 تک یہ جو رکوع نازل ہوا ہے، اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہدائے احد میں سے ہیں، یہ شہید ہوئے تو ان کی بیوہ اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سعد بن ربیع آپ کو پتہ ہے شہید ہو چکے ہیں، اب اس کی جائیداد پر اس کے بھائی نے، یعنی ان بیٹیوں کے چچا نے سارے مال پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے بچیاں جوان ہیں، ان کا نکاح بھی کرنا ہے، ان کے اخراجات بھی ہیں، ان کے مسائل بھی ہیں، اب ہمیں حق چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت پورا رکوع نازل کیا، پوری 4 آیات نازل کی جن کا خلاصہ جو ہے وہ ورثاء کا حق بیان کیا گیا ہے، ورثاء کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے، کھول کر بیان کیا گیا، اور آخر میں فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کے حدود ہیں، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے ان حدود کو پورا کرے گا اور اس کو کامل طور پر ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا اور ہمیشہ کی جنت میں داخل فرمائے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، جو شخص اللہ کی حدود سے پامال کرے گا، اللہ کی حدود کو توڑے گا اور تجاوز کرے گا، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے اور ہمیشہ کی جہنم ہے، اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے اور رسوائی والا عذاب ہے۔ اب دیکھیے سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے پورے مال پر قبضہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا رکوع نازل کر کے حقوق کو بیان کیا ہے، ورثاء کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک، لہذا جس کو والی بنایا گیا یا جو والی ہو، سرپرست ہو یا وکیل ہو، اس کو چاہیے کہ اصل ورثاء تک ان کا حق پہنچائے۔ چونکہ مرتے وقت، شخص کے فوت ہو جاتے وقت، فوتگی کے وقت جو وارث زندہ ہے اس کا حق ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا حق جو ہے لے، اور جو دینے والا ہے یعنی سرپرست ہے جس کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے، اس کو چاہیے کہ ورثاء تک ان کا حق پہنچائے، ورنہ اس کی صدا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا۔ لہذا آج ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حق دیتے وقت ہاتھ کو جو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اپنے بیٹوں کو یا بیٹیوں کو تو دینے کے لیے تیار ہیں لیکن جو دوسرے ورثاء ہیں ان کو محروم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ یا اگر کسی کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ میرا مال ہے، میں نے کمایا ہے، میری دولت ہے، میرا بینک بیلنس ہے، میری گاڑی، میرا محل، میرا مکان ہے، تو لہذا میں کیوں نہ اپنی بیٹیوں کے نام کروا دوں، زندگی میں ہی اپنی بیٹیوں کے نام کروا دیا۔ ذہن یہ ہوتا ہے، تصور یہ ہوتا ہے، ان کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یار کہیں میرے مرتے وقت دوسرے لوگ اس مال کو نہ لے جائیں۔ جبکہ جو ورثاء ہیں، جو وارث ہیں، جو حقیقی طور پر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارث ٹھہرایا، وارث بنایا، ان کو تو ملنا ہی ملنا ہے۔ اگر آپ اس نیت سے بیٹیوں کے نام کروا رہے ہیں تو آپ مجرم ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ زندگی میں اگر دینا چاہتے ہیں تو بیٹی کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کریں، جو مال ہے، جو وراثت ہے، وہ آپ کے مرنے کے بعد ہی تقسیم ہوگی۔ اس کو میراث کہا جاتا ہے، اس کو جائیداد کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی آمین آمین۔ جی بالکل ناظرین، اسی حوالہ سے ہمیں سوالات آتے رہے ہیں اور بالکل کچھ لوگ ظاہری بات ہے کافی زیادہ تنگ ہیں، کافی زیادہ ان کو تنگ کیا جاتا ہے،
جو ورثہ ہے اور جن کا حق ہے ان کو حق نہیں جب دیا جاتا، پھر وہ سوال جو ہے وہ دینی مطلب مفتیان کے پاس، مفتیوں کے پاس اور علماء کے پاس آنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے یہ والا پلیٹ فارم ہم نے چوز کیا۔ آپ بھی اپنے سوالات لے کے اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹس باکس میں بھی اور ہمارے چینل کے واٹس ایپ نمبر کے اوپر بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔